بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ میں نے ایک آدھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی، پاکستان سے نکلنا کیوں ضروری ہے۔ تو آپ لوگوں کے بہت سارے میسیجز آئے، ای میل کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور آپ لوگوں نے بہت ساری باتوں کا بہت سارا برا بنا۔ تو سوچا کہ آج ایک دفعہ تسلی سے آپ کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے جائیں۔ اس ویڈیو کو ضرور سنیے گا، اس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان سے نکلنا، پاکستان سے باہر جانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایسا میں کیوں بولتا ہوں۔ اس کے اوپر میں سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، میں ایسی شوقیہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو سکے اور ملک کا بھی بھلا ہو سکے۔ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں۔ پاکستان سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ہرا بھرا جنگل ہے، اس جنگل سے آپ کی یادیں وابستہ ہیں، آپ کو اس کے درختوں کی شکلیں یاد ہے، آپ کو پتوں کی سرسراہٹ یاد ہے، آپ کو اس کی گونج یاد ہے، اس کا شور یاد ہے، اس کی پگڈنڈیاں اور جو راستے ہیں سارے کے سارے یاد ہیں، اور آپ پرندے ہیں اور درختوں میں آپ آرام سے گھونسلے بنا کے رہ رہے ہیں۔ ایک دن اچانک آگ لگ جاتی ہے، چھوٹی سی آگ ہوتی ہے اور وہ دیکھتے 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 بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ چونچ میں پانی لے کر جائیں گے، اس سے آگ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اب لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کا ہی جنگل ہے، آپ کی زندگی یہیں پہ گزری ہے، آپ اسی کے اندر زندگی گزار دیجئے، آپ مر جائے کہیں نہیں جائیے گا تو ایک آپشن موجود ہے، آپ وہاں پہ رہتے رہیے، آپ کے پر جل جائیں گے اور آپ کسی دن روسٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس میں خوش ہیں تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک عقل مندوں کی اپروچ یہ ہوگی کہ اگر آپ نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پر دی ہیں، تو آپ اڑ کے برابر میں کہیں اور چلے جائیے، کسی اور شہر چلے جائیے۔ یہ آپ دیکھیں، جانور، پرندے، یہ سب کے سب نقل مکانی کرتے ہیں۔ درخت بیچارے نہیں چل سکتے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے مر جائیں گے جل کے، لیکن جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے سارے کے سارے پرندے چرند سب کے سب نقل مکانی کر لیتے ہیں۔ نیل گائے بھی نقل مکانی کرتی ہے، مکھیاں بھی نقل مکانی کرتی ہیں، پرندے بھی نقل مکانی کرتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں سے گرم سے ٹھنڈے، جہاں کے حالات سازگار ہوتے ہیں وہاں پہ نکل جاتے ہیں۔ آپ نکل جائیے۔ آگ جو ہے نا، آگ آپ کے جذبات کو نہیں سمجھتی، شعلے آپ کے خواب نہیں دیکھتے، دھواں سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، آپ سفوکیٹ ہو کے اس میں مر جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ملک کے اندر حالات بہتر نہ ہوں، حالات سازگار نہ ہوں، چلیں اچھی طریقے سے یہ بات کر لیتے ہیں کہ بہت زیادہ بہتر حالات نہیں ہیں اور اس سے بہتر حالات مواقع آپ کو کہیں اور مل رہے ہیں، تو عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ عقل مند آدمی وہاں چلے جائے گا، وہاں جا کے کچھ طاقت حاصل کرے گا، وہاں جا کے کچھ پیسہ حاصل کرے گا، وہاں جا کے کچھ نالج حاصل کرے گا، کوئی پڑھے گا لکھے گا، اور پھر ملک میں آ کے ان تمام چیزوں کے اوپر کام شروع کرے گا۔ وہ پرندے جو جنگل کو جلتا ہوا چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ سال 2 سال بعد آئیں گے، نئے بیج لے کر آئیں گے، نئی نسلیں لے کر آئیں گے، نئے برڈز لے کر آئیں گے، اور اس جنگل کو پھر سے ہرا بھرا آباد کر دیں گے۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اسلامک ماڈل نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں ہم لوگ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں، پاکستان کا کون سا یہ ماڈل ہے۔ اگر ممبر و محراب سعودی عرب میں پاکستانیوں کو مل گیا ہوتا نا، تو یقین جانیے آدھا ملک کافر ہو چکا ہوتا۔ جب پاکستان بنا، پاکستان تو خود ہی ہجرت سے بنا ہے، امریکہ پورے کا پورا مہاجرین سے بنا ہے، پاکستان پورا مہاجرین سے بنا ہے، تو کیوں آ گئے تھے؟ ایک نوبل کاز تھا نا، مسلمان تھے، مسلمان مل کے آپس میں انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے، کافروں کے خلاف زبردست بات تھی، تو کیوں چھوڑ کر آ گئے؟ آج بھی بھارت کے اندر پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں، تو نہیں آتے نا، نہیں مناتے پاکستان بنے ہوئے تو بھی 77 سال ہوئے نا، اس سے پہلے کیا تھا؟ جو حب الوطنی کا رونا روتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں جو ملک سے باہر چلا گیا وہ غدار ہے، وہ غدار نہیں ہے بھیا، وہ سب سے زیادہ قربانی دیتا ہے، وہ آپ لوگوں کا بہت بڑا رہبر ہے اور محسن ہے۔ پاکستان کتنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں؟ پاکستان میں 1975 کے اندر $240 ملین کی ریمیٹنس بھیجی تھی، یہ بڑھ کے 2025 تک بھیا $34 بلین ہو گئی۔ $500 بلین کی تو ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانی جو بیچارے 9 10 11 ملین ہیں وہ بھیج چکے ہیں، جس کے اوپر پوری کی پوری اب اکنومی کھڑی ہوئی ہے۔ کون سا کام ہے پاکستان میں جو ریمیٹنس کے بغیر ہو جاتا ہے؟ آپ کسی بھی چیریٹی فاؤنڈیشن کے پاس چلے جائیے، آپ ایدھی کے پاس چلے جائیے، آپ چھپا کے پاس چلے جائیے، آپ اخوت والوں سے بات کر لیں، آپ انڈس ہاسپٹل سے بات کر لیں، آپ ریڈ فاؤنڈیشن سے بات کر لیں، 80% ڈونیشن تو ان کے باہر سے آتے ہیں، باہر سے ریمیٹنسز آتی ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کر لیا وہاں پہ رہ کے؟ چلے آپ ملک سے باہر نہیں جائیں تو آپ لوگوں نے بیٹھ کے ملک میں کیا اکھاڑ لیا ہے؟ ٹیکس آپ لوگ نہیں دیتے، روزگار آپ لوگ مہیا نہیں کر سکتے، سسٹم آپ لوگ نہیں بنا سکتے، نظام کی تبدیلی آپ لوگ نہیں کر سکتے، تو کرنا کیا ہے؟ بیٹھ کے آپ کی طرح بس بوڑھے ہو جائیں اور مر جائیں رو رو کے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال ہم وہ درخت والی مثال پہ واپس آتے ہیں۔ عقل مند پرندہ وہ ہوگا جو اڑ کے چلے جائے اور پھر ایک دن واپس آ کے گھر کو آباد کرے۔ اس اڑنے والے پرندے کو ہم غدار نہیں کہیں گے، اس کو ہم ان پیٹریوٹک نہیں بولیں گے، ہم اس کو بولیں گے اس نے صحیح فیصلہ کیا تاکہ واپس آ سکے۔ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی نا نجاشی کے پاس،
نہ نجاشی مسلمان بادشاہ تھا، نہ وہاں پہ اسلامی نظام تھا، تو مسلمان کیوں چلے گئے تھے وہاں پر مسلمان ملک کو چھوڑ کے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی کی کمپنی کو چھوڑ کے مدینہ شریف میں گئے تھے؟ تو مدینہ شریف میں کیوں گئے تھے؟ کہ وہاں پہ آرام سے سکھ کا سانس لے سکیں، خطرہ نہ ہو، اور آ کے وہاں پہ آ کے کاروبار کریں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ بھیا مجھے منڈی دکھا دو، تجارت کرنی ہے، منڈی کہاں لگتی ہے، بازار کہاں لگتا ہے، پیسے بنا لوں گا۔ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ آج کل میں وہ پورے ملک کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی بھیا 14-15 کروڑ تھی، اس کے اندر اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس آج کل کی دنیا کے لوگوں سے زیادہ پیسہ تھا جو 8 ارب لوگوں کے پاس ہے۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ لوگ بھی گئے وہاں پہ، انہوں نے بزنس کیے، وہاں پہ انہوں نے جابس کی، وہاں پہ انہوں نے کاروبار کیے، طاقت حاصل کی، پیسہ حاصل کیا، پھر واپس آئے۔ تو یہ بائی اٹ سیلف ہجرت تو کوئی برا عمل نہیں ہے، ہم پتہ نہیں کیوں بولتے رہتے ہیں۔ چلے میں آپ کو ایک مثال اور سمجھاتا ہوں۔ ایک کوا ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے شہر سے نکلتا ہے، کہیں شہر میں جا رہا ہوتا ہے، گاؤں سے نکل کے کام کرنے کے لیے، راستے میں کوا دکھتا ہے، وہ بیچارہ کوئی زخمی ہو گیا ہوتا ہے کرنٹ سے اور بیمار پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو سوچتا ہے، دیکھتا ہے اس کا کیا ہوگا، یہ مر جائے گا۔ تو دیکھتا ہے کہ ایک چیل آتی ہے، اس کو کھانا کھلا دیتی ہے، اگلے دن آتی ہے، اگلے دن آتی ہے، 3-4 دن میں جو کوا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو کے اڑ جاتا ہے۔ تو بولتا ہے لو اللہ تو کوے کو رزق دے رہا ہے، تو میں اپنا گاؤں چھوڑ کے شہر کیوں جا رہا ہوں، میں کیوں ہجرت کر رہا ہوں، میں یہیں بیٹھ جاؤں گا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، 3-4 دن کھانا نہیں کھاتا ہے، بھوکے مارے مر جاتا ہے۔ اوپر جاتا ہے، فرشتوں کو بولتا ہے دھوکا ہو گیا میرے ساتھ، تو میں تو انتظار میں بیٹھا ہوا تھا اور تم لوگ کوئی منو سلوا لے کے نہیں آئے، مجھے تو خدا نے رزق نہیں بھیجا، میں بھوکا مر کے واپس آ گیا۔ تو فرشتے اس کو چھتر مارتے ہیں، بولتے ہیں بھیا ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا تھا، اشرف المخلوقات والا کوئی کام کر کے آتے، تم کوا بن کے واپس آ گئے، کچھ بننا ہی تھا تو چیل بن کے واپس آتے نا، تو باہر جائیے، چیل بن جائیے، کبے بن کے کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو آپ کریں، ایسا کریں جس سے ملک کا فائدہ ہو سکے، کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ آپ کو میں چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں۔ آج کل کا دور تو سیمی کنڈکٹرز کا ہے، چپس کا ہے، کمپیوٹ کا ہے۔ آپ پاکستان کا کمپیوٹ پر کیپیٹا مجھے کیلکولیٹ کر کے دے دیجئے، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس ایگزا فلوپس کی فیسلٹی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ایگزا فلوپ کر سکیں۔ آپ کے پورے آئی چندریکا روڈ کے اوپر جتنی بینڈ وڈتھ ہے نا، اس سے زیادہ بھیا بینڈ وڈتھ میرے گھر میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ ٹاپ 500 کی اگر لسٹ نکالیں آپ ڈیٹا سینٹرز کی، پاکستان دور دور تک اس پوری لسٹ کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو آپ کس طریقے سے کریں گے آگے سروائیو، کس طریقے سے کریں گے؟ آپ مجھے بولتے ہیں شرم آنی چاہیے۔ مجھے شرم اس لیے آنی چاہیے کہ میں آپ کو باہر نکلنے کا بول رہا ہوں، مجھے شرم اس لیے آنی چاہیے کہ میں بولتا ہوں ملک چھوڑ کے باہر نکل جاؤ۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی جب آپ دیکھتے ہیں بندے نے 2 ماسٹرز کیے ہوئے اور اوبر کے اوپر ڈیلیوری کی جاب کر رہا ہے؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی عزتیں لوٹ جاتی ہیں؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی جب بچے بغیر دوائی کے مر جاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی جب لوگ کچرا کنڈی سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی جب ان کی کچی آبادیاں جلا دی جاتی ہیں؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی جب انصاف میسر نہیں ہوتا؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی جب جج کسی ویڈیو کے ریلیز ہونے کے چکر میں جو کچھ لکھایا اس کو مل جائے، فیصلہ وہ لکھ کے سنا دیتا ہے؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ باہر سے ایک فون آتا ہے اور آپ کے پورے پلین کو افلوڈ کر دیا جاتا ہے؟ میرا دوست ہے عبداللہ، وہ بولتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے جانوروں کو زبانیں نہیں دی، ورنہ بڑے ملکوں کے پاس کوئی طوطا ہوتا، کوئی بلی ہوتا، کوئی کتا ہوتا، وہ بھی کچھ کہتا ہے نا تو وہ بھی قانون بن کے پاکستان میں لاگو ہو جاتا۔ اب چین آ گیا۔ آپ لوگوں کو کس بات کی آپ شرم مجھے دلاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی؟ آپ پاکستان میں رہ کے پاکستان کے لیے کیا کر لیا؟ ٹیکس آپ نہیں دے رہے، نظام آپ سے نہیں بدلتا، کاروبار آپ سے نہیں ہو سکتے۔ 50,000 بچہ ہمارا گریجویٹ ہر سال مارکیٹ کے اندر آتا ہے۔ ساری گورنمنٹ کے پاس مل کے مکمل 500 جابز نہیں آتی، پرائیویٹ سیکٹر کے پاس 1200 جابز ہے۔ 50,000 بچہ ہر سال مارکیٹ میں آ رہا ہے، یہ بے روزگار بڑھے جا رہے ہیں۔ یہ بچہ جو 3 ماسٹرز کر کے اوبر چلا رہا ہے، جو ماسٹرز کرنے کے بعد رکشہ چلا رہا ہے، جو ماسٹرز کے بعد موچی چلا رہا ہے، ان کے ماں باپ کا خیال نہیں آتا کہ انہوں نے کسی سے پیسے ادھار لے کے، اپنا زیور بیچ کے، اپنی زمینیں بیچ کے، خون پسینے کی کمائی سے اس کو کسی پروان چڑھایا تھا، کوئی ڈگری اس کو دلائی تھی، کچھ کر سکے۔ یہی بچہ اگر باہر جا کے کچھ پیسے کما لے تو آپ کو دکھ ہو گیا ہے، آپ کو درد ہو گیا ہے۔ یہ تمام بڈھے جو ہے نا، جنہوں نے زندگی کے اندر کوئی کام نہیں کیا، ایک نمبر کے کاہل ہیں اور کچھ نہیں کر سکے، یہ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے تو سب کچھ اللہ کے نام کے اوپر تیاگ دیا، اپنے ملک کی محبت میں تیاگ دیا ہے۔ کوئی محبت نہیں ہے بھیا، اور کوئی اللہ کے نام کے اوپر نہیں ہے، سوائے اپنی کاہلی کو اور اپنی حرام خوری کو چھپانے کے لیے یہ مذہب کا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اللہ کے واسطے آنکھیں کھلیے۔ دنیا بھری پڑی ہوئی ہے، پاکستان کی آبادی پوری دنیا کی آبادی کا 3% بھی نہیں ہے۔ سارے پاکستانیوں کو باہر جانے کا نہیں بول رہا، آپ کی عمر 20 سال سے کم ہے، پاکستان میں نہ جائیں، باہر نہ جائیں، پاکستان میں رہے، انٹر کریں، میٹرک کریں، انڈر گریڈ کی ڈگری لیں۔ آپ کی عمر 50 سے اوپر ہے بھیا، آپ آلموسٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں، اب آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخری دن پاکستان میں آرام سے گزاریں، جو دیکھیں جیو نیوز ویوز جو دیکھ کے زندگی برباد کر رہے ہیں، کرتے ہی آرام سے پاکستان سے باہر مت جائیے، وہاں پر بھی جا کے آپ کا یہ رونا رہے گا، اس کے گورا کچھ نہیں کر سکتے۔ آئیڈیل ایج پاکستان سے باہر جانے کی ہے 25 سے 35 سال کے درمیان، آپ تھوڑا رینج بڑھا لیں، 20 سے 40 سال کے درمیان، 20 سے 45 سال کے درمیان، اس میں اگر آپ باہر نکل سکتے ہیں تو ضرور نکل جائیے۔ آپ کا ایک بندہ نکلے گا، وہ آگے 7 8 نسلوں کو سنبھال لے گا۔
ایک زمین ہے نا وہ بنجر ہو گئی ہے، اس میں بیج بوتے رہیں اور محنت کیے جائیں، اچھی کوئی زرخیز زمین تو وہاں پہ چلے جائیں۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا یہ بیج ہوتے ہیں، ان کو صحیح زمین دے دیں، یہ اتنے تناور درخت بنیں گے کہ وہاں پر بھی فائدہ پہنچائیں گے، یہاں پر بھی آ کے فائدہ پہنچائیں گے، ان کے پھل آپ یہاں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے۔ میں نے کیا کیا اس پورے کے پورے سیناریو کے اندر لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے جو اب تانے مارتے رہتے ہیں، میں آپ کو چھوٹی چھوٹی 4 باتیں گنوا دیتا ہوں۔ اپنا ذکر کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں عرصے سے وہ جانتے ہیں، میں آپ کو پھر گنوا دیتا ہوں۔ میرا واٹس ایپ چینل ہے اور لنکڈ ان ہے، جو دنیا بھر کی اسکالرشپس آتی ہیں، 10,000 سے اوپر اسکالرشپس ہیں جو آتی ہیں، میں اپنے لنکڈ ان کے اوپر واٹس ایپ پہ شیئر کرتا رہتا ہوں، اور لنک جہاں پہ دے رہا ہوں آپ چاہیں تو فالو کر لیں، چاہیں تو نہ کریں۔ پاکستان کے اندر ایجوکیشن اچھی نہیں ہے، اس پہ کریکولم سیریز پہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری 4 کتابیں آ چکی ہیں، KG کی، پہلی کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کتاب انشاءاللہ اس سال آ جائے گی۔ ہم 12ویں تک کتاب نکالیں گے، 1 گریڈ 1 کریکولم ہے، پورے گریڈ کے لیے ایک کتاب ہے۔ جتنی آپ کو شیپس، کلر، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری سکھانی ہے نا اس گریڈ کے اندر، KG میں، پہلی میں، دوسری میں، 5ویں میں، 10ویں میں، وہ ساری ہم نے کتاب میں لکھ دی ہے۔ کلیم ہمارا بہت سمپل سا ہے کہ دنیا میں بچے کو پیراشوٹ سے کہیں بھی ڈراپ کر دو، بچہ وہ گریڈ پاس کر جائے گا، تاکہ کریکولم کا جو مصیبت ہے یہ ختم ہو جائے۔ دنیا چانس دیتی ہے 55 سال کا بڈھا امریکہ میں انٹر کر سکتا ہے، پاکستان میں نہیں کر سکتا۔ 18 سال کی عمر میں آپ بولتے ہیں عمر نکل گئی، یہاں پہ 70 سال کا بندہ بیچلرز کر سکتا ہے، پاکستان میں آپ 21 سال کے بچے کو داخلہ نہیں دیتے کہ عمر نکل گئی، بچہ کدھر جا کے مرے، کدھر جائے بچہ؟ صرف مدرسہ ایسا ہے جو اس کو داخلہ دیتا ہے بغیر کسی ٹیسٹ کے، بغیر کسی چیز کے، باقی بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ 95% بچے جو مدارس میں بچے ہیں ان کو بھی پہلی صورت میں ایڈمیشن ملنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ کوئی اور کچھ کر لیں۔ ہم سارے بندے نکالے جا رہے ہیں، وہ کھپیں گے کہاں پر؟ کریکولم سیریز پہ کام کیا، اسکالرشپ شیئر کر دیتا ہوں، یہ یوٹیوب کا چینل ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کوئی 1600-1700 ویڈیوز ہیں، اور تمام چیزوں میں اس میں یہی سکھاتا ہوں کہ بھیا کچھ پڑھ لیں، کچھ آگے نکل جائیں، دنیا کہاں جا رہی ہے۔ آپ سے بھی 1700 ویڈیوز سن لینا تو یقین جانیے آپ کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آ جائے گا۔ آپ اس کے بعد مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجیے گا کوئی فائدہ آپ کو ہوا یا نہیں ہوا۔ بہت ساری کتابیں گفتگو پبلیکیشنز میں ہم نے ٹیکنیکل لکھی ہیں، مشین لرننگ پہ، سائبر سیکیورٹی پہ، ڈیٹا سائنس پہ، AI پہ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ پڑھ لیں، کوئی اسکل سیکھ لیں تاکہ کہیں جا سکے۔ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے نام سے یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے، جہاں پہ ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، فیس بک مارکیٹنگ، گوگل مارکیٹنگ، انسٹاگرام مارکیٹنگ، ڈیٹا سائنس، AI، بلاک چین، AWS، Amazon، بہت ساری چیزیں فری سکھائی ہے۔ کوئی روپیہ پیسہ نہیں دینا، وہاں پہ جا کے آپ فری کورس پڑھ لیجئے۔ اسکلڈ اسکور اپنا CV اپلوڈ کریں، وہ آپ کو آپ کی اوقات بتاتا ہے کہ دنیا میں آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ نے کون سے کورسز کرنے ہیں، کن ملکوں کے اندر جا کے پڑھنا ہے، کون سی جابس کے لیے اپلائی کرنا ہے، تاکہ اپنا آپ لوہا دنیا میں منوا سکیں۔ ویزا برج 10 روپے کی بھیا آپ جا کے CV اپلوڈ کریں، وہ دنیا کے 200 ممالک کے 1500 ویزا پروگرام پہ آپ کو میپ کرتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ آپ کی پروبیبلٹی کیا ہے۔ میں بولوں گا تو پھر آپ بولیں گے چورن بیچنے کے لیے آ گیا، اس لیے میں ان کو ذکر ہی نہیں کرتا۔ یہ تمام چیزیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو، ہم نے تو وہ 20-25 جو کتابیں لکھنی تھی وہ لکھ دیں، واٹس ایپ چینل بھی ہو گیا، یوٹیوب کا چینل بھی آ گیا، کتابیں بھی پبلش کر دی، کریکولم کے اوپر بھی کام کر لیا، اسکل اسکور بھی لانچ کر دیا، ویزا برج بھی لانچ کر دیا، منٹوگا کے اوپر آپ لوگوں سے ہر ویکینڈ کے اوپر 10-12-15 لوگوں سے بات کر رہا ہوں، پچھلے 6 سال سے تقریباً، شاید ہی کوئی ناغہ ہوا ہو، اور جس کو گائیڈ کر سکتا ہوں کر لوں۔ 1700 سے اوپر بچے تو وہ ہیں جن کو میرے پاس ڈیٹا موجود ہے، جو میری ویڈیو سن کے وہ چلو کی پوری سیریز بنائی ہے، 50 سے اوپر ممالک کور کیے ہوئے ہیں، ملک کا پورا بتایا ہے کون سی اسکالرشپس اویلیبل ہے، یا پلے لسٹ میں دیکھ لیجئے۔ ایک پلے لسٹ دنیا بھر کی اسکالرشپ کے بارے میں، ایک پلے لسٹ دنیا کی چیپسٹ یونیورسٹیز کے بارے میں، ایک پلے لسٹ ایڈمیشنز کے بارے میں۔ 1700 بچے تو وہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں مجھ سے آ چکے ہیں، تقریباً اور ایوریج 10,000 سے اوپر بچے باہر آ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ زندگی دے پوری کوشش ہوگی 2 کروڑ پاکستانیوں کو ملک سے باہر بھیج دوں، تاکہ آپ لوگ بھی سکون کا سانس لیں، وہ لوگ بھی سکون کا سانس لیں۔ پاکستان سے نکلنا باہر بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے نہیں کہ آپ غدار ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ حب الوطن نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ حب الوطن ہیں، اس لیے کہ آپ کو سوچ سمجھے، اس لیے کہ آپ باہر جا کے پڑھ لکھ کے واپس آ سکتے ہیں۔ کتنے پاکستانی ہیں جو باہر آئے جنہوں نے کمپنیز کو لی، کتنے پاکستانی ہیں جو باہر سے آئے انہوں نے ریل اسٹیٹ پہ کام کیا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے اوپر نا $9 بلین آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں جو پاکستانی ملک سے باہر انہوں نے بھیجے ہیں، $9 بلین۔ یہ $3 بلین کی سال کی پاکستان میں ریل اسٹیٹ خرید لیتے ہیں۔ $500 بلین کی انہوں نے ریمیٹنس بھیجی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ برے ہیں اور ان کو شرم آنی چاہیے اور آپ کو نہیں آنی چاہیے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، تھوڑا سا نا آئینہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں تو پتہ لگے۔ وہ شاعر کہتا ہے تم دیس میں رہ کے پردیسی، ہم دیس سے باہر دیسی ہیں۔ ایک اور شعر ہے وہ بھی سن لیجئے۔ تو اکیلا ہے بند ہے کمرہ، تو اکیلا ہے بند ہے کمرہ، اب تو چہرہ اتار کر رکھتے۔ اس منافقت کے خول کو اتاریے۔ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، پیسوں کی، اثر و رسوخ کی۔ آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں امریکہ آ رہا تھا، لوگوں نے بولا وہاں پر دنیا ہے دین نہیں ہے۔ میں نے بولا جی یہاں پہ ہم دونوں سے فارغ ہیں، مجھے جانے دیجیے آرام سے۔ CFR ایک ادارہ ہے، کاؤنسل آف فورن ریلیشن شپس،
اس 200 سال پرانا ادارہ ہے، یہ ساری کی ساری لوبنگ کرتا ہے، سارے امریکہ کے ڈیسیشن میں بہت حد تک اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ 200 سال میں ایک پاکستانی نہیں ہے جو مرد کا بچہ اس کا ممبر ہو۔ جا کے دیکھ لیجئے CFR.org کے اوپر کوئی ہے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ان جگہوں کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ یہاں پہ آ کے میں گیس اسٹیشن میں کام کرنے کا تھوڑی بول رہا ہوں، یہاں پہ آ کے بول رہا ہوں PhD کرے، ان اثر و رسوخ کی جگہوں کے اوپر جائیے تاکہ یہاں بیٹھ کے پاکستان کی خدمت کر سکیں۔ یقین جانیے یہاں کے سینیٹر کی ویلیو پاکستان میں کچھ کروانے کے لیے پاکستان کے چیف منسٹر سے زیادہ ہے۔ واپس سن لیجئے، امریکہ کے سینیٹر کی ویلیو، اس کا اثر و رسوخ، اس کی اوقات، اس کا انفلوئنس پاکستان میں کچھ کروانے کے لیے پاکستان کے اندر اپنے صوبے کے چیف منسٹر سے زیادہ ہے۔ جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی اس دن پاکستان بدلنا شروع ہو جائے گا۔ ہو سکے جب گاڑیوں سے فرصت مل جائے تو میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔